نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے سفر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، بہت سی ہجرتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ جو یاد کی جاتی ہے، جو یاد کیے جاتے ہیں، وہ دو سفر ہیں۔ ایک سفر ہجرت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی، اور ایک سفر معراج ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں ملاقات کے لیے گئے۔ دونوں ہی سفر قابل ذکر ہیں۔ ایک میں جبرائیل ہے، فرشتوں میں سب سے افضل، اور دوسرے سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو تمام صحابہ سے افضل، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل۔ ایک طرف جبرائیل ہے جو فرشتوں کے سردار ہے، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق ہے جو صحابہ کے سردار ہے۔ یہ سفر دونوں ہی دلچسپ تھے۔ ایک سدرۃ المنتہا تک جا کر اس نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا، عرض کی، یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، لیکن دوسرے نے اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑا جس وقت تک اس کے بدن سے روح نہ جدا ہو گئی، اور مرنے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ وہ معراج جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس ملاقات کے لیے گئے، اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، دوزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے کہ محبوب، دوزخ میں یہ لوگ جائیں گے جو یہ اعمال کریں گے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور جنت میں یہ لوگ جائیں گے جو یہ اعمال کریں گے، پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال معراج بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور ملاقات کے لیے گئے، لیکن آج جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ دوزخ کا مشاہدہ ہے کہ دوزخ کے اندر کن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ان کا گناہ کیا تھا جو وہ دوزخ میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوزخ کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کے مناظر دکھائے۔ جب میں دوزخ سے گزرا، میں ایک ایسے مقام سے گزرا کہ لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے، وہ تانبوں کے ناخنوں سے اپنا منہ اور چھاتی کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل۔ اس نے عرض کی، جی خاتم المرسلین۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی جو آبرو ہے اس کو پامال کیا کرتے تھے، عزت کو اچھالا کرتے تھے، لوگوں کے عیب بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کو رسوا کیا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی برائیوں کو جذب کروایا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ رب العزت نے ان کے ناخن تانبے کے کر دیے، اور یہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ سے گزرا کہ لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے۔ جب سر کچلے جاتے، سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے تو پھر کچلے جاتے، یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سر کچلے جا رہے تھے، سر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچل دیے جاتے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرتے تھے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں یہ سزا ملے گی کہ اس کا سر کچل دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، آج دیکھو اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ پہلے ہی خبریں دی جا رہی ہیں کہ امتی دیکھ، تجھے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، یہ برائی کرے گا، یہ گناہ کرے گا تو تجھے سزا ملے گی، تو نے اس سزا سے بچنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایسی جگہ سے گزرا جہاں پر میں نے دیکھا لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کے گھر ہو، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو نظر آ رہے تھے۔
میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود کھانے والے کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا، اس کے اندر سانپ ہوں گے اور وہ سانپ صاف نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سود کھانے والے کی سزا ہے۔ آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں کون سود نہیں کھا رہا؟ پاکستان کا جو سارا نظام ہے وہ سود پر چل رہا ہے، محلے میں سارا سود کھائی جا رہا ہے، لوگ سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا اے امتی جب تو سود کھائے گا جہنم میں تیری یہ سزا ہوگی کہ تیرا پیٹ اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اس کے اندر سانپ پیدا کر دیے جائیں گے اور وہ سانپ صاف نظر آ رہے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص سود کھایا کرتا تھا۔ سود کی بے شمار تباہ کاریاں ہیں۔ سود کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 75 گناہ ہے، اتنے زیادہ گناہ ہے اور اتنا زیادہ اس کا نقصان ہے۔ اور جو سب سے چھوٹا گناہ بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا۔ یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے جو سود کھاتا ہے۔ اور آج کل کے معاشرے میں ہم اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم چاہیں گے ہم اس کے ساتھ بدفعلی کریں، کوئی نہیں چاہے گا، لیکن سود کھانے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا۔ اس سود سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اسی لیے کہ میری امت اس کام سے بچ جائے، لیکن امت اس کام سے بچ ہی نہیں رہی۔ گلی ہو، محلہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، ہر طرف سود چھایا ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص خون کی نہر میں گوتے لگا رہا ہے، اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے گزرا کہ وہاں پر ایک ٹہنی تھی، ٹہنی کے پاس سے جو بھی پردہ گزارا جاتا وہ ٹہنی پردے کو پھاڑ دیتی، چیر دیتی۔ میں نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کو ایذا پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، ان کو درد و تکلیف ہو، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایسی سزائیں بتائی گئی کہ راستے میں اگر جو کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کوئی راستہ بند کر دیتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اوپر سے جانا پڑتا ہے، یا راستے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی گزر نہ سکے، یا راستے میں کھڑا ہو کر گالی گلوچ کرتا ہے، یا راستے میں پتھر پھینک دیتا ہے، اس بندے کی سزا یہ ہے کہ وہ ٹہنی بن جائے گا، وہ ٹہنی کہ جس کے پاس سے کوئی گزرے گا تو اس کو چیر پھاڑ دے گی۔ راستے میں کھڑا ہونا ہے، راستے کے بھی ادب بتائے گئے ہیں کہ راستے میں کھڑا ہونا ہے تو اگر کوئی تمہارے پاس سے گزرے تو تم اسے سلام کرو، اگر کوئی پاس سے گزرے اس کو راستہ دو، کسی کے لیے نقصان کا سبب نہ بنو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں لوگ کھڑے ہو کر گالی گلوچ کرتے ہیں، مائیں بہنیں گزرتی ہیں پھر بھی حیا نہیں ہے، پھر بھی غیرت نہیں ہے، پھر بھی گالی گلوچ ہم کرتے رہتے ہیں۔ ان گالی گلوچ اور راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچانا اس کاموں سے بچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہی فرمایا، پہلے ہی بتا دیا کہ امتی یہ سزائیں ملنی ہیں، اس سے بچ کے آنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں پر 2 ہانڈیاں تھیں، ایک ہانڈی میں پاک صاف تازہ کھانا تھا، دوسری ہانڈی میں باسی اور گندا کھانا تھا۔ لوگ باسی اور گندا کھانا کھا رہے تھے، صاف کھانے کو نہیں کھا رہے تھے۔ فرمایا اے جبرائیل، عرض کی جی خاتم المرسلین، اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے
جو لوگ اپنی پاک اور طیب بیوی ہونے کے باوجود دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے تھے، اور یہ وہ عورتوں کی مثال ہے جو اپنے پاک طیب خاوند ہونے کے باوجود دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، آج ان کی یہ سزا ہے کہ یہ لوگ غلیظہ کھانا کھائیں گے اور پاک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما گئے۔